قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ پاورفل تقریر جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو کی، اس تقریر میں انہوں نے اقلیتوں سے متعلق بات کی اور آج ہم اقلیتوں کا دن منا رہے ہیں۔ یہ دن پچھلے کئی سال سے منایا جا رہا ہے۔ کیوں یہ منایا جاتا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک طرف جو ہے وہ ہم آزادی کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ جشن آزادی ہے، یہ مہینہ آزادی کا ہے، اور دوسری طرف 9 مئی کے ایسے مقدمات ہیں جن میں فیصلے آنے تھے۔ اب ایک کے بعد ایک کر کے جو ہیں وہ مقدمات کے فیصلے آ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب البتہ ایک کے بعد ایک مقدمے سے بری ہو رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے لیے ایک طرح سے یہ بری خبر تھی کیونکہ ان کے کئی رہنما جن میں یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر بھی شامل ہیں جن کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں، اور بعض رہنما جو تھے ان کو 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ سر 5 سال قید کی ان کو سزا سنا دی گئی۔ شامی صاحب اس پر آتے ہیں، ذرا ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن چند لوگ بری بھی ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جی، جو کم عمر لوگ تھے، جی ہاں، ان کو بری کیا گیا۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مقدمات میں، یعنی پہلے ہم نے دیکھا شامی صاحب 22 جولائی کو مقدمات کے فیصلے ہوئے، پھر اس کے بعد 31 جولائی کو، 1 اگست کو، اور اب جو ہے وہ آج 11 اگست کو یہ جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی شامی صاحب کیا، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ مزید تنگ ہو کر، پریشان ہو کر وہ 14 اگست جو ہم نے آزادی کے طور پہ منانا ہے وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اس کو احتجاج کے لیے ہی جو ہے منتخب رکھے گی؟ دیکھیں، یہ جو 9 مئی جو ہے اس روز جو کچھ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو مقدمات قائم ہوئے، جو گرفتاریاں ہوئیں، اب سپریم کورٹ نے یہ ہدایت کی تھی نا کہ عدالتیں جو ہیں 4 ماہ کے اندر ان مقدمات کے فیصلے سنا دیں۔ جی ہاں، تو اس کے نتیجے میں اب یہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، جب یہ بات طے ہو گئی ایک بار کہ وہ ان کا کسی بھی مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی کو انہوں نے نہ اکسایا، نہ کسی سے رابطہ کر کے اسے یہ کہا کہ وہ تنصیبات پر جائے، فوجی تنصیبات پر یا قومی تنصیبات پر، تو پھر تو اس حوالے سے جتنے بھی مقدمات ہیں نا ان میں وہ بری ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی 9 مئی کے حوالے سے اور مقدمے ہیں تو ان میں بھی وہ بری ہو جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بری ہو رہے ہیں تو پی ٹی آئی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو بڑی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی۔ اب ان کی کوئی، کیونکہ ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو رہا اور وہ کہیں موجود نہیں تھے اور کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے اس سلسلے میں، اس لیے وہ بری ہو رہے ہیں۔ شامی صاحب تمہارا استقاصہ نے، میں ابھی کیونکہ کچھ ڈیٹیل بھی پڑھ رہا تھا، بھرپور کوشش کی، ڈیجیٹل شواہد بھی دیے، جو ویڈیو پیغامات تھے وہ بھی دکھائے، لیکن یہ کہا گیا کہ جی قانونی جو دلائل دیے گئے وہ کمزور تھے اور ناکافی شواہد تھے جن کی بنا پر ان کو رہا کیا گیا۔ پھر یہ کیوں باتیں بنپ رہی ہیں کہ جی وہ ایک ڈیل کے تحت شاید ان کو چھوڑا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو اب جو بھی کہتے رہے، اب سوشل میڈیا تو قیاس آرائیوں سے بھرا ہوا ہے، نام ہی، وہاں تو صداقت کی بات تو ہوتی نہیں، وہاں تو بس خیالات کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اب سمجھے نا کہ یہ جو کچھ بھی سزائیں مل رہی ہیں یا ملی ہیں، اب اس کے نتیجے میں لوگوں کو ڈی سیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ضمنی انتخابات کرانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو سزائیں ہیں وہ ابتدائی عدالت کی سزائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپشنز ہیں باقی، ابھی دیکھیں نا، ابھی ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، اپیل لے جا سکتے اور اگر اپیل میں جب جائیں گے تو یہ سزا معطل ہو سکتی ہے۔ جب سزا معطل ہو جائے تو پھر ان کے جو الیکشن کرانے کی کوشش ہے، ضمنی الیکشن، وہ ناکام بھی ہو جائے گی اور ان کی نشستیں بحال بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بعض جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اس وقت اشتہاری ہیں۔ جی ہاں، مفرور ہیں، بالکل مفرور ہیں، اور لیکن ان کو سزائیں ہو گئیں۔ اب وہ جو عدالت کے سامنے جائیں گے تو ان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ بالکل، جیسے زرتاج گل صاحبہ کو ہائی کورٹ میں لاہور میں کہا کہ جی آپ پہلے سرنڈر کریں، سرنڈر کرنا پڑے گا۔ بالکل، سرنڈر کرنے کا مطلب یہ گرفتاری دینی پڑے گی، تو گرفتار ان کو کر لیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کی جو درخواست ہے وہ زیر سماعت آئے گی۔ ٹھیک، تو میرا خیال سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا، سیاست میں وہ تو ہمارے کہتے تھے نا کہ بھائی جو ہتھ کڑی ہے
زیور یہ تو زیور ہوتا ہے نا سیاستدانوں کا. اور ہماری سب کانٹیننٹ شیخ رشید صاحب بہت زیادہ کہتے تھے جس طرح رہی ہے, جس طرح کی سیاست ہماری ہے, اس میں تو سیاستدانوں کو ہتھکڑیاں لگتی رہتی ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ کوئی ایسا تو نہیں بچا جو آج وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, یا ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں, یا محترمہ ہماری جو ہے مریم نواز ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, یہ شاہ قامان عباسی ہیں, احسن اقبال ہیں, سب نے جیل کی ہوا رانا ثناء اللہ ہیں, یعنی سب نے جیلیں کاٹی ہیں. بالکل. تو خان صاحب بھی جیل کاٹ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو کوئی نیا کام نہیں ہو رہا, انوکھا کام نہیں ہو رہا. اچھا. پاکستان کی جو سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے. ہم اس کی تعریف نہیں کرتے, نہ تائید کرتے ہیں. ٹھیک. ہمیں افسوس ہے اس بات پر کہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں دہرائے جاتے ہیں, لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, انوکھی بات نہیں ہے. جو ایوان وزیر اعظم میں بیٹھتا ہے یا ایوان اقتدار میں بیٹھتا ہے, اس کو سمجھ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس کی اگلی منزل جو ہے وہ قید خانہ ہو سکتی ہے. اور جو قید خانے میں بیٹھتا ہے اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ سکتا ہے, دوبارہ پہنچ سکتا ہے. تو کوئی ایسی نہ اس کے لیے کوئی خوشی بہت زیادہ اترانے کی بات ہے, نہ اس کے لیے کوئی گھبرانے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ ہماری جو ہے یاسمین, جی ہاں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اب وہ کیونکہ جلوس کے اندر موجود تھیں اور وہ لے کے گئی تھی جلوس وہاں. اب اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو روک رہی تھی لوگوں کو کہ آپ آگے نہ بڑھیں, تو لیکن یہ ہے کہ ان کی جو پریزنس ہے اس کو بنیاد بنا کر ان کو سزا دے دی گئی. اب اسی طریقے سے ہمارے جو میاں محمود الرشید ہیں, اب دیکھیے کہ بزرگ رہنما ہیں, اور میں یعنی کوئی نہ تو وہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث تھے, نہ کوئی ذاتی حوالہ جانتا ہوں, نہ ان کی عمر ہے اس طرح دنگا فساد کرنے کی. سر لیکن حکومت کہتی ہے 18 سال کا کوئی جرم کرے یا 80 سال کا کرے سزا تو ملے گی. جرم تو کرے نا, ثابت تو ہو نا. اب ثابت ہوا گواہ, جی آپ نے ان کی آواز بھی سن لی. اب پولیس والوں کی گواہیوں پہ پولیس جو بھی گواہیاں تھیں, اب ان کو بھی جناب 10 سال قید, اور یہ ہماری خواتین ہیں ان کے ساتھ لحاظ کیا گیا, 5 سال ان کو سزا سنائی گئی. اب پتہ نہیں 10 سال قید جو ہے وہ کہاں لکھا ہے, انہوں نے کسی صحیفے میں پڑھ لیا ہے نہیں کہ ہر شخص کو 10 سال قید دینی ہے. سر جب جو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, وہاں پر بھی 10 سال کی سزائیں دی گئی تھیں اور اس کو فالو کیا گیا یہاں پر. اب تو پتہ نہیں کیا کسی نے کوئی ذاچہ نکالا ہے. اچھا. کسی وہ ہماری کیا ہے وہ محترمہ کا سامیہ چودھری. ہاں جی, سامیہ چودھری, سامیہ خان, سوری سامیہ خان. ہاں سامیہ خان چودھری ایک اور ہیں, ان سے پوچھا ہے سعدیہ چودھری, وہ دیکھیں نا, یا کوئی کسی اور نے ذائچہ بنا کے دیا ہے, یا کسی پیر فقیر جو ہے اس نے کوئی نسخہ بتا دیا ہے کہ بھئی 10 سال قید لینی ہے. تو بہرحال اب یہ ہے, اب دیکھیے کہ لوگ بیمار ہیں. اب محمود الرشید صاحب کے ساتھ تو کوئی توہین ہمیں سلوک بھی رکھا گیا, بلکہ میں تو سنا ان کو تھوڑا تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. دل دکھا اس پہ, یعنی کیا ہم نے روایات قائم کی ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی سیاست کو چلا رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہوا ہے اس پہ افسوسناک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ اب شیرپا پل حملہ کیس, تھانہ شادمان یہ بیکری جلاؤ گراؤ مقدمے سے بری, سائفر کیس میں وہ جون 2024 میں بری ہو چکے. GHQ حملہ کیس سمیت کچھ دیگر مقدمات ہیں. حقیقی آزادی مارچ میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ ہوئی تھی, تھانہ ترنول کیس ہے, ماڈل ٹاؤن میں جو حملہ ہوا اس میں وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے. یعنی کچھ معاملات ابھی چل رہے ہیں, کچھ پینڈنگ ہیں. ابھی ان کو جیل میں رہنا ہے. ہاں, یہ ہے کہ فوری رہائی ممکن نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے لاسٹ ٹائم پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ابھی تو 8-9 مقدمات ہیں, ابھی نہیں باہر آ رہے. وہ ہمارے جو PTI کے دوست ہیں اور جن لوگوں کو سزائیں ملی ہیں وہ دل چھوٹا نہ کریں اپنا, اور جو لوگ اشتہاری ہیں وہ آ کے عدالتوں میں پیش ہو جائیں, اپنی درخواستیں پیش کریں, عدالت درخواست کریں کہ سزائیں معطل کی جائیں, اور اگر ہائی کورٹ میں سنوائی نہ ہو تو سپریم کورٹ پہنچے. تو میرا خیال کہ جو اگرچہ ہم ان کے جو وکلاء جو دلائل دے رہے ہیں اور جو کمزوریاں استغاثے کی بتا رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک اور چیز سر کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے قرآن اٹھا کر جو ہے وہ گواہی دی تھی کہ جی میں ان معاملات میں ملوث نہیں ہوں, تو ان کو تو بری ہو گئے نا پھر. جی ہاں, مگر اگرچہ کہ قرآن کی گواہی جو ہے پتہ نہیں عدالت اس کو قبول کرتی ہے تو کہ نہیں کرتی, لیکن بہرحال وہ اگر ویسے بھی اگر ایک شریف آدمی کہہ دے تو بات مان لینی چاہیے. بہرحال تو
شاہ صاحب تو بری ہو گئے، اب جو لوگ بری نہیں ہوئے جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی حوصلہ رکھیں اور اپنے اگلی جو عدالتیں ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہمارے لیڈر حضرات، وکیلوں کی بڑی تعداد پی ٹی آئی میں ہے، ان وکیلوں کو ذرا پی ٹی آئی مطلب لیڈ ہی کرنے پی ٹی آئی کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ وہ جلدی ان کی درخواستیں لے جائیں عدالتوں میں، تاکہ ان کی سماعت ہو سکے، ان کی سزائیں معطل ہو سکیں، تاکہ ان کی نشستیں بھی بچ جائیں اور وہ ضمنی انتخابات کا کرکٹ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایک اپڈیٹ ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ کل ہم دیکھ رہے تھے اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے محمد زبیر صاحب کے ساتھ، دیگر کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تاریخی غلطی کی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے کے۔ ہم چاروں طرف انہی کی زبانی سنتے ہیں، پھر آپ اس پہ تبصرہ کیجیے گا۔ دکھائیے جی۔ کسی ایکسٹینشن، یہ جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا، غلط تھا، اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں، اور آئندہ کے لیے کسی اس قسم کے فیصلے کا حصہ نہیں بنے۔ اور آج شامی صاحب یہ بھی سن لیں، جو آج انہوں نے خصوصی طور پہ دنیا نیوز سے گفتگو کی، گرینڈ ڈائلاگ کی انہوں نے پھر بات کی۔ سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، دیر کر دی، مہربان آتے دکھائیے جی۔ چلیے پھر بھی اچھا ہے۔ ہاں اسد قیصر صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور گرینڈ ڈائلاگ سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہیبٹ سسٹم نہیں چلتا۔ ملک کو کیسے چلانا ہے، ملک کیسے آگے بڑھے گا، اور ملک کا مستقبل کیا ہوگا، ایک بڑے ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نا اس حکومت کو کہے کہ آپ حکومت کرے اور جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں، یہ نہیں۔ ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا، جو کہ 1973 کا آئین ہے، اس کے مطابق ملک کو کیسے چلائیں، آئندہ کا الیکشن ہو وہ کیسے ہوں، اور مطلب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام ووٹ کو عزت دینے کا جو بات ہے کہ کیسی عوام کے ووٹ کو جو ہے نا اس کو رسپیکٹ دی جائے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور عوام کے منتخب نمائندگی پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے، اور وہ پارلیمنٹ بھی تمام پالیسی سازی کا اختیار وہ پارلیمنٹ کے پاس ہو۔ بڑی اچھی خواہشات ہیں۔ جب وہ اقتدار میں تھے اور اس وقت اس طرح کی خواہشات جو ہیں ان کا اظہار ہوتا، اور خان صاحب، عمران خان صاحب بھی یہ اس کو اون کرتے تو تب اور بات ہوتی۔ اب تو یعنی دودھ جو ہے گر گیا ہے، اب اسے اکٹھا کرنا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے عمران خان صاحب کی زبان سے آنی چاہیے۔ پہلے اسد قیصر یہ کریں کہ خان صاحب کی زبان سے یہ بات کہلوائیں۔ اچھا، ایک اور دوسری بات یہ کہ اب جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب ہاتھ ملانے اپوزیشن کے میں روادار ہوتے نہیں ہیں، ہوتے سر، ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہوتے۔ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے تو اب سہیل وارث صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا بھائی کہ جو آپ نے اخبار نویسوں کے خلاف، اخبارات کے خلاف اور میڈیا کے خلاف جو اقدامات کیے ان پر بھی معذرت کریں۔ جس طرح میر شکیل الرحمان کو قید کیا گیا، اور جس طرح یعنی ایک بے بنیاد مقدمے میں اور مختلف لوگوں کو، کسی کا پروگرام بند کیا گیا، کسی کو جیل میں ڈالا گیا، کسی کے بعد مقدمہ بنایا گیا، کسی کے خلاف کمپین چلائی گئی، تو سارا معافی مانگنے کے مقامات تو بہت سے ہیں سر، اور معافی مانگنی لیکن بنیادی بات یہ ہے 9 مئی کہ سیاستدان جو ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کو تسلیم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو جینے کا حق دیں۔ یہ جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنی تقریر کر لیں، جتنی آرزوؤں کا اظہار کر لیں، آرزوؤں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں، تو تقدیر نہیں پھرے گی۔ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب آپ اسد قیصر صاحب اپنے لیڈر سے ملیے اور ان کے بھی دستخط کرا لیجئے اپنی اس آرزو پر۔ اچھا ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہے وہ باقی جو معاملات ہیں اس پر کیا سر معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں، لیکن جو 14 اگست کا پلان بن رہا ہے اس پر رانا ثناء اللہ صاحب بھی، اس پر جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو اس دن احتجاج نہیں کرنا چاہیے، واپس لے۔ آپ کو لگتا ہے شامی صاحب کہ یہ پی ٹی آئی اس پر سوچ بچار کرے گی یا نہیں؟ جیسے اب کہا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا کہ نہیں جی تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے طریقے سے سوچ رہی ہے، اور پی ٹی آئی تو میرا خیال مجھے نہیں لگ رہا کہ کال واپس لے گی۔ اچھا، اور وہ اپنی بھڑاس نکالیں گے، کہیں نہ کہیں نعرے لگائیں گے، کو اپنے خان صاحب کے حق میں لگا دیں گے، کو حکومت کے خلاف لگا دیں گے۔ کوئی بات نہیں، ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لینا چاہیے، اس میں کیا بات ہے۔ اچھا، آزادی کا دن ہے نا، تو آزادی کا دن ہے تو بس ان کو بھی آزادی سے بات کرنے دیں، وہ شوق پورا کر لیں اپنا۔ دیکھیں ایک اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا ان کو،
ایسا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خلل نہ ڈالے، ان کو کرنے دے. اس آزادی کا دن جو ہے حکومتوں سے داغدار نہ کرے، کوئی اقدام نہ کرے، کوئی پکڑ دکڑ نہ کرے، لوگوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے دے جو پی ٹی آئی والے ہیں. اور سر وہ قیامت نہیں برپا ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. اور ہائیبرڈ سسٹم کی جو بات کر رہے ہیں تو خود خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو اقرار کرتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے خواجہ آصف صاحب تو بیچارے اب اس میں اپنی اسی ٹویٹ میں پھنسے ہوئے ہیں جو انہیں بیوروکریسی کے خلاف کر دی. بھئی اکا دکا لوگ ہیں، دو چار ہوں گے جو کہیں نہ کہیں جائیدادیں لے رہے ہیں، کر رہے ہیں. پوری بیوروکریسی تو یہ نہیں کر رہی نا، خدا نخواستہ. تو اب ان کی گرفت میں ہے وہ اس کی بیوروکریسی کی، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو جا کے صفائی دیتے ہیں، کبھی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. مگر خواجہ صاحب کو خود بھی چاہیے کہ ذرا وہ وزیر دفاع ہیں اور ایک بڑے ذمہ دار وزیر ہیں، وزارت میں موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نہ نکالیں. یہ کیسے ہو سکتی بیوروکریسی کی اکثریت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ بہت بڑا الزام ہے. ہماری بیوروکریسی ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں شکایات ہیں، اس میں بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں، دیانتدار لوگ موجود ہیں، کالی بھیڑیں بھی ہوں گی، ان کا احتساب کریں، اپنا اختیار استعمال کریں. تو ہر شعبے میں ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں اور دوسرے اداروں میں بھی ہیں. تو یہ اب ان کو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اداروں کو بدنام کر دیں، سیاستدانوں کو بدنام کر دیں، سیاسی پارٹیوں کو بدنام کر دیں. تو بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. تو خواجہ صاحب چٹھیا گئے ہیں، پتہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا، میرے تو ذرا بزرگ ہیں، یا بزرگ تو نہیں ہوں گے، خیر ساتھ والے ہیں، ہم اثر ہیں، ہم اثر ہیں. تو بہرحال ان کے جو والد تھے خواجہ صفدر، وہ ہمارے بزرگ تھے، ان سے بڑا تعلق تھا، اچھا، محبت کا، پیار کا، عزت کا. تو عزت کریں، عزت کرائیں. چلیں سر، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ صفدر صاحب کے معاملے پر بھی خواجہ صاحب جو ہیں وہ معافی مانگ چکے ہیں. خواجہ صفدر پتہ ان کے معاملے میں معافی، اپنے معاملات کی معافی مانگے. خواجہ صفدر کے معاملات کی معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مانگ لی، وہ جانے، ان کا خدا جانے. اچھا، ہاں، وہ تو اپنی زندگی گزار گئے اور اچھی زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، مجلس شورا کے چیئرمین بن گئے یا شورا کے ممبر بن گئے، یہ ان کی اپنی ثوابدید تھی. لیکن ایک صاف ستھرے شخص تھے، ایک باکردار شخص تھے، باوقار شخص تھے، اور انہوں نے اپنا ایک سیاستدان کے طور پہ کردار ادا کیا. اب جس کو اختلاف ہو، وہ جو اب خواجہ صاحب اپنے معاملات کو دیکھیں، وہاں اپنے کیے جو کرتوت ہیں ان کی معافی مانگے، والد صاحب کے حال پہ رحم کریں، ان کے لیے سال ثواب کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر، آج وہ جو ہم نے ابتدائی میں ذکر کیا ہے، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں، جو 11 اگست 1947 ایک بات ہے جی کہ وہ جو اب یہ جو حکومت ہے نا، اب وہ گیلپ کا سروے آیا ہے، ہاں جی، اس میں آیا کہ حکومت کا جو اعتماد ہے نا حکومت پر، وہ لوگوں کو بڑھ رہا ہے. اب 61% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل جو معاشی پالیسیاں ہیں، جو کاروباری ماحول ہے، وہ بہت بہتر ہے اور بڑی مستقبل سے امیدیں لگاتے ہیں لوگ. جبکہ 1 سال پہلے یہ تعداد بہت کم تھی، اور جو کرپشن کے معاملے لوگ سمجھتے ہیں کرپشن کم ہوئی ہے، اور جو اعتماد معاشی پالیسیوں پر جو اعتماد ہے وہ پہلے 24% کو تھا، اب 46% ہو. تو ایک حکومت بھی آہستہ آہستہ اب پیش قدمی کر رہی ہے، اپنا نقش جما رہی ہے، قدم جما رہی ہے. گیلپ کا جو سروے ہے ایک یعنی با اعتبار سروے ہوتا ہے. تو بہرحال ایک رائے عامہ جو ہے، لیکن رائے عامہ کہیں منجمد نہیں ہوتی. اچھا، ہاں، یہ پانی سے برف بنتی ہے، برف سے پانی بنتا ہے، اچھا، اور پھر پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے. تھوڑی سی آپ آگ کے اوپر رکھیں تو لیکن پھر شامی بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جی جتنا مرضی یہ حکومت کام کر لے، کچھ کر لے، جو بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہ اپنی جگہ، مقبولیت کیا ویسی رہے گی آپ کے خیال میں اگر پرفارمنس ایسی اچھی ہوتی رہے؟ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ایک ان کی مقبولیت جو تھی وہ اتنی، وہ نامقبولیت کے اس پہ بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے. ان کے ارکان اسمبلی یہاں اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے تھے. ایک بغاوت ہوئی تھی پی ٹی آئی میں. لوگ سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ لے کے اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. تو لیکن آج پھر اس کے بعد ان کی حیثیت بدلی، جس میں رخصت ہونے کے عدم اعتماد آئی تو اس کے فوری بعد تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے. وہ تو ثبوت تھا اس بات کا کہ فوراً بات نہیں، ان کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ایک، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد بہت جلدی کر دی، حکومت کو انتظار کرنا چاہیے تھا. جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ اپنے وزن سے خود گریں گے. اس وقت وہ بالکل ایک ٹھکرائے شخص لگ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ان میں جان پڑ گئی
اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. کوئی ایک مقبولیت کہیں ایک جگہ کھڑی نہیں ہوتی. اچھا. کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی زیادہ کبھی کم. تو اب یہ ہے کہ جو مقبولیت ہے اس میں فیصلے ایسے کرنے چاہیے جو آپ آگے راستہ نکال سکیں. اور ابھی خان صاحب جو ہیں ان کو اب تدبیر کرنی چاہیے. اور اب یہ اس پہ اعتماد نہ کریں. یہ تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. بھٹو صاحب کہاں تھے, پھر کہاں چلے گئے, پھر اس کو بے نظیر بھٹو کہاں تھیں, پھر اس کے بعد ہمارے نواز شریف صاحب جو تھے 2/3 میجورٹی لی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. جی ہاں بالکل. اور اس کے مقابلے میں عمران خان جو کتنی نشستیں لے سکتے, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا انتخابات. اور پھر جو پرویز مشرف کا انتخاب تھا اس میں 2 سیٹیں لی انہوں نے. تو یہ مگر پھر لگے رہے وہ استقامت سے. تو اب سیاست میں آپ اپنے کام سے لگے رہیں, لوگوں کو آپ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں, لوگ آپ سے مایوس بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی مستقل بات لیکن سر یہاں یہ ایڈ بھی کر لیں کوئکلی کہ وہ صرف مقبولیت ہی مسئلہ نہیں نا, قبولیت کا بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں, مقبولیت 2018 کے الیکشن ہو یا 24 کے ہو, مقبولیت جو ہے اور قبولیت جو ہے وہ کوئی اس سے الگ نہیں ہوتی. جب مقبولیت ہوتی ہے تو پھر قبولیت بھی ہوتی ہے, وہ کرنی پڑتی ہے. اب آپ میں سلیقہ ہونا چاہیے اپنی مقبولیت جو ہے اس کو نتیجہ خیز بنانے کا. اگر آپ اس کو نتیجہ خیز نہیں بنائیں گے, اپنا پانی جو ہے آگ کے اوپر رکھ دیں گے تو وہ بھاپ بن کے اڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں وہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, ایک تو یہ کہ جو پاکستان کی اپوزیشن ہے اس سے ملتی جلتی اپوزیشن جو ہے وہ اب بھارت میں بھی دکھائی دے رہی ہے. جو الزامات یہاں لگتے تھے وہ ہوا اڑ کے لگتا ہے کہ وہاں پر چلی گئی ہے اسموگ دھاندلی کی. راہل گاندھی کو پکڑا گیا, آج گرفتار کیا گیا, چھوڑ دیا بعد میں. چھوڑ دیا گیا. پریانکا کو بھی پکڑا گیا. جی ہاں, ان کو بھی پکڑا گیا تھا. اب یہ بات یہ ہے کہ وہاں انہوں نے پہلی دفعہ دھماکہ کیا ہے. ایک حلقے کے انہوں نے کہا 1 لاکھ ووٹر جعلی ہیں. 1.25 لاکھ سر, 1.25 لاکھ. ایک گھر میں 80 لوگ رجسٹر ہوئے ووٹرز. اب 11,965 ڈپلیکیٹ ووٹرز, 40,000 جعلی پتے اور 33,000 غیر قانونی فارم 6 کے ذریعے جو ہے وہ شامل کیے گئے ووٹرز. اس پر وہ جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اسے جو ہندوستان کا جو انتخابی نظام تھا اس پہ تو اعتماد رہا نا لوگوں کو. ہم کہتے تھے وہاں انتخابات جو ہیں ان پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی, لیکن اب انہوں نے جو یہ کچا چٹا کھولا ہے اور کچا چٹھا, اور وہ جو اب ہمارے الیکشن کمیشن والے ہیں وہ ابھی منہ میں گھونگلیاں لے کے بیٹھے, وہ کہتے ہیں بیان حلفی داخل کرائے آپ. اور بھائی آپ اس کی تحقیقات کریں اور پھر ایک حلقے کا جائزہ لینا پڑے گا. اب سیاسی جماعتوں کو یہ کام کرنا ہوگا ایک حلقے میں. وہاں یعنی کن لوگوں نے, بی جے پی جو ہے اس کے لوگوں نے اس طرح ووٹ ڈپلیکیٹ درج کرائے ہیں, جعلی ووٹ درج کرائے ہیں. تو یعنی پورا انتخابی نظام جو ہے تو اس میں تو آپ ہل کے رہ جائے. تو اس لیے اب انڈیا جو ہے, انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں نا ہمارا. جی غربت وہاں زیادہ ہے, بدماشی وہاں زیادہ ہے, ریپ کے کیسز اتنے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. دلی کو سر ریپ کیپٹل آف انڈیا کہا جاتا ہے آپ دنیا کا. اور اس کے بعد ٹوائلٹ وہاں نہیں ہے لوگوں کے لیے, بیچارے سڑکوں پہ وہاں لوگ سوتے ہیں. یعنی ایک مسائل ہے, آبادی کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو بڑی صحبت سے زندگی گزار رہا ہے. اور اب یہ ہے جو الیکشن ہے, ہم سمجھتے تھے کہ بھائی انڈیا میں سسٹم تو ٹھیک چل رہا ہے نا, اب سسٹم میں بھی انہوں نے رکھ دی انگلی ڈالی ہے شگاف. اب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے سر, یا معاملہ آپ کو کہیں لگتا ہے کہ وہ پھر عدالتوں میں بھی جا سکتا ہے؟ نہیں, عدالت میں تو کیا جانا ہے, اب وہاں تحقیقات ہونی چاہیے. یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور انڈیا جو ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ دو پہ لگ جائے گا اگر وہاں انتخابی دھاندلی یا اس طرح کی بد نظمی جو ہے ثابت ہو جائے. تو بھائی اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو ٹھیک ہے, آپ نے کر لیں خودکشی. اچھا ہاں, ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ تو ویسے ہی سر اتنی خودکشیاں کر رہے ہیں, کبھی وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی وہ 5 جہاز انہوں نے گرائے. ایک بریک سر میں لیتا ہوں, کوئک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب, ویسے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی تمام ہی تقاریر مشعل راہ ہیں ہمارے لیے, لیکن 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم تقریر تھی؟ دیکھیے, ابھی آپ نے جو تقریر سنائی ہے جی ہاں پروگرام کے آغاز میں, وہ قائد اعظم کی اپنی یعنی وہ نہیں, آواز نہیں ہے. ہاں, کہتے ہیں وہ ڈبنگ ایگزیکٹ, وہ انگریزی میں تھی ان کی جو تقریر تھی وہ. کیونکہ ان کی جو تقریر تھی 11 اگست کی, اس وقت ریڈیو پاکستان نے کام شروع نہیں کیا تھا. صحیح. اور وہ 11 اگست کی تقریر ہے, اس وقت آل انڈیا ریڈیو تھا. صحیح. اور آل انڈیا ریڈیو نے اس کا ریکارڈ نہیں کیا.
اچھا بڑی کوشش ہوئی. مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے سے انہوں نے رابطہ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ریکارڈنگ نہیں کی. اور یہ جو تقریر ہے قائد اعظم کی, دیکھیے ایک تو قیام پاکستان کے بعد ان کی پہلی تقریر ہے, ٹھیک, دوسری یہ کہ ہر وقت ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی, فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے, اور کراچی سے بھی اور سندھ سے بھی جو غیر مسلم تھے, جو ہندو اور سکھ تھے, وہ بڑی تعداد میں وطن چھوڑ کے جا رہے تھے, اور اس طرح وہاں سے مسلمان جو ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ انڈیا چھوڑیں, تو مہاجروں کے قافلے آ رہے تھے. تو قائد اعظم نے یہ جو تقریر کی ہے اس پس منظر میں کی, تاکہ یہ جو پاکستان ہے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ ان کو رکیں یہاں. وہ قائد اعظم بڑے اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ یہاں سے جو ہندو ہیں اور دوسرے لوگ وہ جانے نہ پائیں, وہ رہیں یہاں شہری بن کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کراچی کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر کچھ لوگوں کے وہاں جو دیکھے فسادات, تو بڑا ان کا طبیعت جو تھی اس پہ بوجھ پڑا. تو انہوں نے پھر یہ تقریر کی. اب یہ جو ہیکٹر پولیتھر یہ لکھتا ہے, ان کا جو یعنی سوانح نگار ہے, جی 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 جی, جسے حکومت پاکستان نے بلایا تھا کہ ان کی سوانح حیات لکھے, کہ یہ تقریر انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے بڑی تیاری سے کی ہے. جناح دا کریٹر آف پاکستان, ایسا نہیں ہے کہ ابرپٹلی اٹھ کے تقریر کر دی. اچھا, کوئی سر کوشش بھی ہوئی تھی کہ ان کی تقریر کو, انہوں نے ایک منظر کشی کی کہ پاکستان کیسا ہوگا. تو انہوں نے کہا پاکستان ایسا ہوگا کہ اس میں جو حکومت کے معاملات ہیں اس میں ہندو ہندو نہیں رہے گا, مسلمان مسلمان نہیں رہے گا, سب سے مساوی سلوک ہوگا. اچھا, اور یہ الفاظ جو ہیں اگر آپ جائیں دیکھیں, اب اس میں کچھ لوگ ایسے اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں آیا ہو وہ ہو قائد اعظم نے کیا کہہ دیا, کسی نے اونگی بونگی حرکت کر دی. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا بی بی سی کا, اس میں یہی تھا لوگوں نے کہ اس کو اخبار میں سینسر کر کے چھاپنے کی بات ہوئی تھی. کسی میں جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ قائد اعظم کی تقریر کو سینسر کرے یا کوئی ہدایت جاری کرے. وہ خسر پسر کسی نے کی بھی ہوگی, کیونکہ کوتا فہم نے, تو اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی, کسی نے ضرورت کیسے. آج آپ قائد اعظم کی تقریر سینسر نہیں کر سکتے, تو اس وقت کیسے کر سکتے تھے, وہ موجود تھے. تو بہرحال تو اب یہ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں اور انہوں نے مدینہ کی ریاست قائم ہوئی ہے, تو اس میں جو یہودی جو تھے ان کی بڑی آبادی تھی. صحیح. تو یہودیوں کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے. اچھا, ٹھیک ہے, فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن صحیح ہے دنیا کا. تو اس دستور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا یہودیوں سے, اس میں لکھا مدینہ کے مسلمان اور یہودی ایک امت ہوں گے. اچھا, ایک امت ہوں گے. اور پھر کہا یعنی کاروبار مملکت کے اعتبار سے, اچھا, ریاست جو ہے گویا ان کو ایک نظر سے دیکھے گی, مذہبی طور پر نہیں, ٹھیک ہے, اپنی جو ان کی حیثیت ہے شہری ہونے کی, تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا, برابر کے شہری ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہی بات قائد اعظم نے کہی ہے. تو جب اگر انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے تقریر لکھی ہے تو یقیناً پہ ان کے سامنے میثاق مدینہ جو ہے اس کا بھی ٹیکسٹ ہوگا, اور اسی کے الفاظ انہوں نے دہرائے کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ وہ قائم کرنا چاہتے تھے جہاں, اور دیکھیے پاکستان جب قائم ہوا ہے نا, تو یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا وطن تھا اور وہ ہندو نہیں. پاکستان کی تقسیم ہوئی, ہندوستان کی تقسیم ہوئی, یا پاکستان بنا, ہندوستان بھی ایک نیا ملک بنا, اس سے پہلے تو ایسا ملک موجود نہیں تھا, لیکن اتنے اس جغرافیے پہ جس پہ بنا. تو وہ جو پاکستان تھا اس میں ہندوؤں اور سکھوں کو جو یہاں کے رہنے والے تھے یہیں رہنا تھا. اچھا, وہاں کے مسلمانوں کو وہیں رہنا تھا. ٹھیک ہے. یعنی تقسیم کے بعد یا قیام میں پاکستان کے بعد آبادیوں کا تبادلہ نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, یعنی شفٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں کے لوگ ادھر, یہاں کے لوگ مسلمان ادھر, اور ہندو. اچھا, صحیح ہے. ایسا یعنی ترک وطن نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے. یہ تو کیا وجہ بنی کہ ترک وطن, فسادات پھوٹ پڑے. اچھا. اور اس کے بعد فسادات کے نتیجے میں وہاں سے مسلمان ادھر دھکیلے گئے اور یہاں سے ہندو اور سکھ وہاں دھکیلے گئے. تو یہ یعنی تقسیم ہند کی جو سکیم تھی یا آزادی کی جو سکیم تھی اس کا حصہ نہیں تھا. یہ آپ سمجھ لیں. صحیح ہے. تو قائد اعظم نے ان کو یقین دلایا کہ آپ آرام سے رہیں, اطمینان سے رہیں, آپ ویسے ہی برابر کے شہری ہوں گے. اور آج دیکھیے, آج پاکستان کی اسمبلیوں میں بھی ہمارے
موجود ہیں, جی ہاں. وزارتوں میں موجود ہیں, ہمارے سکھ بھی ہیں, ہمارے ہندو بھی ہیں, وہ وزیر بھی ہیں, مرکز میں بھی ہیں, صوبوں میں بھی ہیں. تو ان کی جان مال آبرو ویسی جیسی ہماری جان مال آبرو. صرف ایک اقلیت ایسی ہے جس کو شکایت رہتی ہے, وہ قادیانی اقلیت ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. اب وہ بھی یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق ان کو اقلیت قرار دیا گیا, اور اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت تھی. اسمبلی میں مرزا ناصر احمد آئے تو ان سے پوچھا گیا جو مرزا صاحب کو تسلیم نہیں کرتا ان کے دعوے کو, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے غیر مسلم. سمپل. تو انہوں نے کہا جب آپ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو آپ بھی غیر مسلم. اب علامہ اقبال نے بھی کہا کہ دیکھیے جو یہ قادیانی جو ہیں, یہ احمدی جو ہیں, ان میں اور مسلمانوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مسیحوں میں اور مسلمانوں میں. مطلب وہ اقلیت ہے نا, سمپل سی بات ہے. کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں سلسلہ نبوت, رسول اللہ کو نہیں مانتے. اب یہ جو یہ کہتے ہیں رسول اللہ تک تو سب مانتے ہیں, اس کے بعد ایک نیا نبی انہوں نے دریافت کیا. تو اب آپ ایک نئی امت ہیں, ایک نیا مذہب ہے. تو پاکستان, یہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں ان سے کہ دوسرے لوگ کہ آپ اس بات کو ڈکلیئر کریں, اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک قانون نافذ ہوا تھا جو ایک, اور اس میں یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے جو شعار ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے. صحیح. تو اب یہ اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے. اب دنیا میں پاکستان جو ہے اس کی میرا خیال اس کی نیک نامی نہیں ہوتی جب یہاں لوگ جو ہیں اس بنیاد پر وہ نشانہ بنتے ہیں. یہ چاہیے, ہمارے علماء کو چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو قادیانی حضرات ہیں, ان کے جو لوگ یہاں موجود ہیں لیڈر, ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لاہے عمل بنا لے. اچھا. ان کے شعائر, آپ شعائر کیا ہیں اسلامی, ان کو نیا اپنا نام کیا رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. یہ پاکستان کو ایک مشکل میں ڈالا ہوا ہے, اور دنیا بھر میں یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو یعنی جان مال آبرو سب کی برابر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھیں جب بھی کوئی کرسچنز پہ افتاد آتی ہے یا کوئی حملہ ہوتا ہے, پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے, ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, سزائیں ملتی ہیں ان لوگوں کو جو دنگا فساد کرتے ہیں. تو اور اسی طرح قائد اعظم نے یہی تلقین کی. اور پھر یہ کہ 23 اکتوبر 2008 کو میرا خیال یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, جی, تو یہ اعلان کیا گیا کہ اب 11 اگست کا دن جو ہے پاکستان یوم اقلیت کے طور پہ منائے گا. 29 مارچ 2008 کو اعلان ہوا تھا سر, اور اکتوبر سے وہ منانا, یعنی کہ اس کو وہ کر دیا گیا منانے کا. تو اب اس میں پھر یہ ہے کہ ڈاک کا ٹکٹ جاری کیا گیا. جی ہاں, اس بریک لینی سر. ہاں, اور بھی ہم سارے اپنے اقلیتی بھائی ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے ساتھ پیار اور محبت کے رشتے ہیں. بالکل. اور سر پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ اقلیتوں کا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.